بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میری دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، جن میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عزت اور عظمت بخشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تشریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، کہ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب ہے۔ رجب یہ عربی زبان کا لفظ ترجیب سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا۔ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں اس مہینے کی خوب تعظیم کی جاتی تھی، لہذا اس کا نام ہی رجب پڑ گیا، اور حدیث میں اس کو رجب مضر بھی کہا گیا ہے۔ مضر عرب کے ایک مشہور قبیلے کا نام تھا، چونکہ وہ عام عرب کے لوگوں سے زیادہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کی نسبت اسی قبیلے کی طرف کرتے ہوئے اس کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں ایک خاص رسم تھی جس کو وہ انجام دیا کرتے تھے، اس کو عتیرہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اس مہینے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا عتیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ایک تو بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور پھر اس مہینے میں بطور خاص کسی جانور کو خاص نیت سے، خاص عبادت سے ذبح کرنا، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت میں جانور قربان کرنا تو صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بھی بیان فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ اس رجب کے مہینے میں بطور خاص یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اس پہ خوب کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دعا کے علاوہ بطور خاص پورے رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بطور خاص کوئی فضیلت ہو، وہ کوئی نماز ہو یا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ہو جس کی اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت ہو۔ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ اس مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ یہ 4 محترم اور قابل عظمت مہینوں میں سے ہے تو رکھ سکتا ہے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن بطور خاص کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی آدمی رجب کے مہینے کے اس دن کا روزہ رکھے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ ہمارے معاشرے و سوسائٹی میں رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں، بہت سے لوگ ان کو حدیث کہہ کر بھی بیان کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو حدیث سمجھ کر عمل بھی کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ حدیث ہیں اور نہ ان کی کوئی فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک ہے رجب کی پہلی جمعرات کو یا پہلی جمعہ کی رات کو، یا یہ کہ کسی مخصوص رات کے درمیانی حصے میں ایک نفل نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کا نام لوگ دیتے ہیں، اور وہ رجب کی ان دنوں میں سے کسی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی نماز شروع کر دی ہے جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں جن کو علامہ نووی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے جس آدمی نے یہ نماز ایجاد کر دی، کیونکہ اس نے لوگوں کو جہالت میں ڈالا ہے اور اس نے ایک بدعت کو جنم دیا ہے، لہذا اس طرح کی کوئی نماز رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔
اسی طرح دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہت سے علاقوں کے لوگ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہ رجب کا مہینہ ہے نہ رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ زکوٰۃ تو آدمی پر جب نصاب کو پورا ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے اس وقت فرض ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ رمضان میں فرض ہو جائے یا رجب میں یا کسی اور مہینے میں، وہ تو سال کے مکمل ہونے پر فرض ہوتی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ، لہذا رجب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عام طور سے رمضان میں لوگ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں چونکہ رمضان میں کسی بھی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں۔ اس کا بطور خاص رجب سے اور رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، بہت سے علاقوں میں رجب کے مہینے میں یہ بھی ایک خاص عبادت کے نام سے رسم کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن بہت سی میٹھی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور ان روٹیوں پر پھر 41 مرتبہ سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی لیے اس کو تبارک کی روٹیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ ان روٹیوں کو اپنے میت اور مردوں کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت میں موجود نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی اور رجب کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی آدمی جب چاہے کوئی بھی چیز صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، آدمی جب چاہے سورۃ الملک پڑھ کر اپنے میتوں کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، لیکن جو شکل لوگوں نے گھڑ لی ہے اور پھر اس کو عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ نمبر 4، بہت مشہور ہے رجب کے مہینے کس سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے رجب کے کنڈے۔ 22ویں رجب کو میٹھی چیز کوئی بھی بنائی جاتی ہے، چاہے وہ کنڈے ہو، حلوہ ہو یا اور کوئی چیز ہو، 22 رجب کو بنائی جاتی ہے اور خوب لوگوں کو کھلائی جاتی ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر کی پیدائش کا دن ہے، ان کے نام پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک بات تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا 22ویں رجب ہی کو حضرت جعفر کی پیدائش ہوئی تھی، جعفر صادق کی پیدائش ہوئی تھی، یا یہ کہ ان کا کوئی اور دن تھا۔ نمبر 5، 27ویں رجب کا ہزاری روزہ بہت مشہور روزہ ہے جس کو ہزاری روزے کا ہی نام دے دیا ہے لوگوں نے، اور وہ 27ویں رجب کو اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی ہزاری روزہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے روزے کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات بار بار اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس بات کا شریعت سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس کسی بھی بات کو پرکھنے کا، جانچنے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے، یا ان کی روشنی میں کوئی تیسری بات ہوگی۔ لہذا جب کوئی بات قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور ان کی روشنی میں بھی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی چیز یا تو بدعت کہلائے گی یا یہ کہ وہ خرافات کے قبیل سے ہوگی جس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 6، شب معراج۔ 27ویں رجب کی جو رات ہوتی ہے اس کو شب معراج کے نام سے منایا جاتا ہے، خوب چراغاں کیا جاتا ہے، نعت کی، نظموں کی، تقریروں کی محفل منعقد کی جاتی ہے اور حضور کے معراج کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، یا اس معراج کے بارے میں بھی لوگ بہت سارے من گھڑت قصے بھی اس میں شامل کر کے بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا 27ویں رجب ہی کو حضور کو معراج حاصل ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جاننا ہمیں ضروری ہے۔ حدیث میں کہیں بھی کوئی مستند یا متعین تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ اس رات کو حضور کی معراج ہوئی تھی۔ حضور کو یہ شرف 27ویں رجب کو بخشا گیا تھا۔ اس کے تعلق سے کتابوں میں 12، 15، 20 اقوال موجود ہیں جو محدثین نے لکھے ہیں کہ معراج کا واقعہ فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں ہفتے میں، فلاں دن، فلاں رات کو پیش آیا تھا۔ بہت سارے اقوال ہیں، یقینی طور پر کوئی ایک تاریخ طے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہیں جو ماہ رجب میں لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم رجب میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی عبادت کر سکتے ہوں کریں۔ ہم روزہ رکھنا چاہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم نوافل پڑھنا چاہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہیں، ہم اوراد و وظائف، تسبیحات پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص عمل عبادت اس مہینے کی نہیں ہے
کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہو اور اس کو فلاں دن یا فلاں رات میں کرنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر اور صحیح معنی میں شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔